رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں، خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی، کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے. جلے گا جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں، تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا. شاعر نے کہا ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا، رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا، تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے، اتنا بھی نہ کرو، لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو، تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل، اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا، جب دولت کو ہدف بنائے گا، مسلط کر لے گا، تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. پیسہ ہے، پلاٹ پڑے ہوئے، لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی صحیح ہو جائے، یہ والا بھی ہو جائے، پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے، ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا، مجھے سکون ملے گا کس چیز میں، اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے، ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں، سڑکیں ناپتے رہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ، دوپہر کھانا مل گیا، رات کھانا مل گیا، ضرورت تو 2 وقت کی تھی، مل 3 وقت رہا ہے. انجوائے کرو، مزہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے، ہماری امہات نے، آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں، تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، پھر جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں. اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں، اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں، بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا، خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں.
لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ بھی جا سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, تو خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دیکھیں. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھکیں اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا دن. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے, اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو کہہ رہے میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں. تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا, خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا یہ.